تو ایک قرآن کی آیت ہے جو میں ہمیشہ مشکل وقت پہ یاد کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ بھی سارے وہ اس آیت کو ضرور یاد رکھیں. وہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی کئی مہینے وحی نہیں آئی تو انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے، انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیجن کر رہا تھا، کیا وہ سوچا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر تھے تو مجھے بھول گئے ہیں. تو دیر کے بعد جو آیت آئی وہ بڑی امپورٹنٹ آئی تھی اور جو میں اپنے مشکل وقت میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ اللہ ان کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے حبیب تھے، واحد انسان جو اللہ کے حبیب تھے، انہوں نے کہا، اللہ نے ان کو کہا کہ یاد کرو پیچھے جب تم یتیم تھے تو کس نے تمہیں کھانا دیا، جب تم گمے ہوئے تھے تو تمہیں کس نے راستہ دکھایا. یعنی اللہ نے ان کو کہا اپنی ماضی دیکھو، ماضی میں اتنے مشکل وقت آئے، کسی نے تمہاری مدد کی تھی، وہ پھر تمہاری مدد کرے گا. کسی نے تمہیں بھولا نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کا مقام کا، اور واقعہ تھا نہیں، لوگوں کو نہیں پتا. اگر پتہ ہو تو وہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہے. تو یہ جس طرح ایک سیاسی بیان دیتے ہیں، حضور کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کر دیتے ہیں. ان کے اپنے معاملات جو ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بولتے ہوئے نہ ان کو کوئی شرم ہے، نہ ان کو کوئی حیا ہے، نہ ان کو کوئی غیرت ہے. اور پھر جو آدمی دفاع کرتا ہے پھر اس کے خلاف یہ بکواس کرتے ہیں. یہ میرے سامنے امام فخر الدین رازی کی تفسیر پڑھی ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے خطاب فرمایا. سبحان اللہ. پورے قرآن میں 88 مرتبہ، 2 گھٹ 90. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ صرف یا ایھا الذین آمنوا جو ہے نا 1,24,000 نبیاں رسولوں میں جو اللہ نے صرف اپنے حبیب دی امت نو فرمایا. پہلے نبیاں دیا امتوں نو اللہ تعالی نے اس لفظ نال نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں. پہلی نبیاں دے امتیاں نو رب نے فرمایا اے مسکینوں، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یہ صرف حضور کی وجہ. پہلے نبیوں دے امتی مسکین کہلاون، تو میں ایمان والے کہلائی. تو صرف یہ حضور کی وجہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ. تو جن کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان والا کہے اور ہم اٹھ کر بک بکارے کرے، نہ کوئی سمجھ نہ کوئی بات. ایک نئے روزانہ ہم تو پتہ نہیں کس دور میں پیدا ہو گئے بھی سارے فتنے ساڈے زمانے چ آنے سن. ایک فتنے کا پیچھے لگ جائیں 10 فتنے اور پیدا ہو جانے، وہ 10 فتنے اور پیدا ہو جانے، وہ 10 فتنے اور پیدا ہو جانے. سمجھ تو والا کر رہے کہ اے جڑا پاکستان بنے سی اے اسلام دے احیاء واسطے بنیا، انہوں اتر لے جان واسطے بنیا، یا اسلام دے خلاف جڑی دنیا دی سازش ہونی وہ اتھی ہونی. نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے، نہ ان کو کوئی منع کرنے والا ہے کہ یار مسلمان ہیں آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں. نہ ان کا کوئی قانون ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے. ظاہر بات ہے جب حکمران خود ہی گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ان کے نزدیک ناموس رسالت کا قانون جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، پوری دنیا میں بس 295 ہی ہے، جس کو آتا ہے وہ ادھر بس یہی موڑو جی. اب یہ کفر کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ شیطان تاثیر کا بیٹا کہتا ہے اس نے تو کہا یہ کالا ہے، اور اس کا بیٹا کہتا ہے یہ غیر انسانی قانون ہے. یہ غیر انسانی قانون ہے. یعنی اللہ نے بھی یہی فرمایا
اور رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. لعنهم اللہ فی الدنیا کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اس کو قتل کیا جائے. اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو قتل کر دیا جائے. سبحان اللہ. اور پھر اس پر اجماع صحابہ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، اور چاروں امام بھی اس پر متفق ہے، اور 1400 سال کا قانون بھی یہی ہے. اور ایک آدمی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ غیر انسانی قانون ہے، اور اس کا باپ بھی اسی وجہ سے دنیا میں جہنم واصل ہوا، اور دوسرا اٹھ کر کہتا ہے کہ یہاں قاتل جو ہے اس کا مزار بنا دیا جاتا ہے. اب یہ سارے فتنے ہم نہیں دیکھنے تھے. یہ جو حرام خور حکومت ہے، یہ ایجنسیاں ہیں، یہ خود ملک میں آگ لگوانا چاہتی ہیں. ان کو نہیں سمجھ کہ ملک کے اندر حضور کے غلام بستے ہیں. جیسے بھی ہے، ہم جیسے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن حضور کی عزت پر غداری تو ہم نہیں کر سکتے. ہم عملی لحاظ سے جتنے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بکواس کروا کے ہم حضور کی عزت کا قانون جو ہے اس کو ختم کروا دیں. ایسے نہیں ہوگا. ہاں، یہ جو یہاں بیٹھے ہیں نا حکومتی چمچے، وہ یہ بات بتائیں کہ ایسے نہیں ہوگا. شیطان تاثیر نہیں، اس کے خاندان نہیں، پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے نا تو یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں. ذرا اس کو کوئی سمجھو، اس مسئلے کی حساسیت کو کوئی سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تو رائے نہ کہنے سے منع کر دیا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک یہ بھی معنی بنتا تھا کہ جو بات کر رہا ہے اور جس سے بات کی جا رہی ہے یہ دونوں برابر ہے، یعنی مساویاں دونوں، بات کرنے والا بھی جس سے بات کی جا رہی ہے. تو صحابہ کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے رائے نہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر چونکہ ابہام پایا جا رہا ہے کہ کہنے والا اور جن سے بات کی جا رہی ہے دونوں برابر ہیں، لہذا اس لفظ سے میرے نبی کو دوبارہ نہیں بلانا چاہیے. اللہ نے تو یہاں تک منع کر دیا کہ جس کے اندر یہ ابہام ہو، حالانکہ 7 معنی یہ میرے سامنے پڑا ہے امام فخر الدین رازی کی تفسیر، 7 معنی انہوں نے بیان کیا ہے رائے نہ کے، لیکن فرمایا اس کے اندر یہ بھی ایک معنی تھا برابری کا. تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام جو ہے وہ آقا کے برابر لفظ ایسا بولے، یہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یا اللہ پھر کیا کہا جائے؟ فرمایا انظرنا، کہو یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. اب ہر بندہ اٹھ کے عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. قاتل کا مزار بن گیا تو ہم نے تو نہیں بنایا، جی ہم نے تو نہیں بنایا. قاتل تو پھر علم الدین بھی ہے. جی ذلیل کے بچے تمہیں یہ بھی نہیں پتا قاتل کون ہوتا ہے. ہاں جی، قاتل ممتاز قادری قاتل نہیں. ہاں تمہیں سمجھ ہی کوئی نہیں. جب تمہیں سمجھ نہیں، ہم جو تمہیں منہ نہیں لگاتے، پوری امت مسلمہ نے تمہارے منہ پر تھوکا. تمہارے باپ کا جنازہ کافر کا کیا ہونا تھا؟ مرتد کا. تیرے باپ کا جنازہ کیا ہونا تھا؟ مرتدوں کے جنازے تو نہیں ہوتے، گستاخان رسول کے جنازے تو نہیں ہوتے. ہاں جی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ مردود تھا، مردار تھا. اور تو اپنے باپ کا بنوا دے نا، پوری دنیا بھی تیرے ساتھ کھڑی ہے، کفر تیرے ساتھ کھڑا ہے. اوباما سے پیسے تم لیتے ہو، پورا کفر تمہیں پیسہ دیتا ہے کہ اپنے باپ کو شہید کہو اور کہو کہ میرا باپ جو ہے وہ ایک غیر انسانی قانون جو ہے وہ اس کا شکار ہوا ہے. ذلیل کے بچے، یہ قانون اسلام کا ہے. تم تو یہ لفظ کہہ کہ کافر ہوگا، تمہارا باپ بھی کافر، تم بھی کافر. ہاں، اس نے کالا کہا، تم نے غیر انسانی قانون کہا. ان کو روکنے والا کوئی نہیں. تم کرسمس پر جو ان کو مبارکیں دے رہے ہو تو تم تو ہو ہی ان کے ساتھ. ہم نے کوئی تمہارے ساتھ بات کی ہے؟ جب ہم تمہیں منہ نہیں لگاتے تو تمہیں کس نے کہا کہ ممتاز قادری قاتل ہے؟ قاتل نہیں ہے، وہ اس صدی کا سب سے بڑا عاشق رسول ہے. توجہ. تو مجھے تو تقریر آج ویسی بھی کوئی نہیں آیا. میں تو سوچ رہا تھا بات کیا کروں، مجھے تو بات بھی بھولے ہوئی ہے کہ ادھر وہ لمحہ کہتا ہے، یہ کرکٹر کہتا ہے کہ حضور پر وہی رک گئی تو نعوذ باللہ حضور نے پھر سوچا کہ میں وہ لفظ نہیں بولتا جو اس نے بولا ہے. بھائی تمہیں نہیں پتا دین کا تو تم سیاست کرو. تم کہو کہ پنجاب والے لوٹے ہیں، تم وہ کہیں گے پختونخوا والے لوٹے ہیں.
تم کہو جی یہ پاناما لیکس والے ہیں، تم وہ کہتے ہیں شوکت خانم کا پیسہ کھا گیا یہ تو آج فلاں، تم آپس میں بکواس کرو جو کرتے رہتے ہو، تمہارا کام ہے۔ ذلیل کے بچوں، حضور کے بارے میں بہت ہزار بار بشویم دہم جو مشق غلاف انوز نامے تو گفتن کمال دے ادبیس، سارے بزرگوں نے کیا لکھا ماری بھی کوئی اپنا منہ اتر کے غلامہ نال دھوے نا تو پھر بھی حضور کا نام لینا کمال بے ادبی دی، پھر بھی نہ لینا بے ادبی، صرف نہ لینا بے ادبی، یعنی سمجھ ہی کوئی نہیں کہ محمد یتیم فلا تک ہر محمد سائل فلا تک ہر کا کیا مطلب ہے۔ تو ساری زندگی بلے بازیاں کرتا رہا، تو بلے سکھا ذلیلہ تینوں کے نے کیا تو حضور کے بارے اس طرح کی گفتگو کر۔ یہ سارے کے سارے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ہمارے پاس۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں طاقت دے تو ہم ان کے راستے روکیں، ان کی زبانیں بند کریں کہ سیاست کرنی ہے تو سیاست پر بات کرو نا، تمہیں جب پتہ ہی نہیں ہے حضور کے بارے میں بات کیسے کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، تو تم کیسے حضور کا نام لیتے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا حضور کا نام لینا کیسے ہے؟ نہ تم نے کوئی دین پڑھا ہے، نہ کسی دین والے کے پاس بیٹھو، کرکٹ کھیلتے کھیلتے تم مذہبی پیشوا بھی بن گئے۔ اس واسطے آپ حضرات جو ہے نا کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ اب ہمارے پاس میں تو کوئی بات نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں جاندے جاندے اپنی گڈی کسی نہ ٹکرا دے تو شہید ہو جاؤں، اور اس کے علاوہ اب سارے کو وقت کوئی نہیں رہے اس زندگی تک کوئی فائدہ۔ ایسا ساری گلاں سے ہی سننیاں حضور کے بعد فلماں ساڑے دور بڑیاں اسی کچھ نہ کیتا، ایک دن عشق رسول منا کے پہ چپ ہو گئے۔ ساڑے دور دو نمبریاں ہوئیاں، حضور خود فرما گیا قیامت تک، فرمایا جب میری عزت کی بات ہوگی جانور بھی دو کبھی اختلاف نہیں کریں گے۔ اسی اس دن کو بولے جی چپ، جب حضور کے غلام انہوں نے کہا جی ممتاز جو کیتا ٹھیک کیتا، بات ختم ہو گئی۔ رسول اللہ جب خود ایک گل فرما دیتی، عمیر بن عدی جب مارے آتے پھر سویرے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے، حضور چپ ہوئے کہ عمیر بن عدی عرض کی تھی حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور عدالتہ تہاڈیاں حکومت تہاڈی راتی میں جنانی مارایا گستاخ، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو حضور نے خود فیصلہ قیامت تک فرما دیا، فرماؤ میرے غلام تو نے یہ سوچا کیا ہے، لا ينتفع فی انزان، فرمایا قیامت تک جب میری عزت کی بات آئے گی، میری آبرو کی بات آئے گی نا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی۔ اب یہ تو فرمان رسول ہے، حضور فرما گئے جب قیامت تک میری بات آئے تو اگر مگر نہیں کرنے، بیٹھ کے تبصرے نہیں کرنے کہ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا یا نہیں لیا۔ فرمایا جب جانور نہیں بولیں گے تو کلمہ پڑھنے والے کو کیا حق بنتا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر یہ تبصرے کیا ہے نا، تو یہ تو مالک ہے نا پھر قیامت کو معافی ملے یا نہ ملے۔ حضور نے فرمایا جب میری بات آئے گی تو جانور بھی نہیں بولیں گے، کہیں گے ان کو تو ہم بھی جانتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو حق کیسے پہنچتا تھا؟ یہ تو قتل کے مسئلے میں تھا نا، ناموس رسالت کے مسئلے میں حضور نے یہ فیصلہ فرمایا، باقی نہیں۔ فرمایا جب میری عزت کی بات آئے گی، دنیا میں کوئی بندہ میری وجہ میرے خلاف بات کرنے کی وجہ سے قتل ہو جائے گا نا تو فرمایا بے زبان بھی کہیں گے بڑا چنگا ہویا، بڑا چنگا ہویا، بڑا چنگا ہویا، اے بہت اچھا ہویا، اس قابل سی انہیں رسول اللہ کے خلاف گل کیوں کی۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ کر ناموس رسالت پر تبصرے کرتے ہیں وہ بتائیں کہ قیامت والے دن اور دنیا میں حضور کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حضور نے جب اس پر فیصلہ بند کر دیا قیامت تک کہ بے زبان نہیں بولیں گے تو زبان والے کو کس نے اجازت دی؟ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں اور اپنے کان ناک ہر چیز بند کر کے صرف حضور سے پیار کریں۔ واقعی بات ہے، دو ہی باتیں، یا پھر ہم ان کا راستہ روکیں۔ اس کا راستہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کا ہر امتی ہر وقت حضور کا تذکرہ کرے، حضور کی شان بیان کرے۔ آج ہر وقت جہاں بیٹھے کہا حضور کی یہ شان ہے، 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 ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں۔ امام احمد رضا کے دور سے جو ہوا تو پھر آپ نے ان کا دفاع کیتا، اور دفاع ان کیتا کہ پھر جناب جب اس بر صغیر ایک گستاخی ہوئی تو پھر امام احمد رضا بریلوی بقول میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی وہ کہندا اس بر صغیر جب حضور کی گستاخی ہوئی تو پھر امام احمد رضا نے اٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت لکھ کے سپرے کیتا ان کر کے یہ سپرے ہوں یہ
اس برے صغیر پاکستان سفرے اے وے کہ ہر مسلمان جتھے بھی بیٹھے ہوئے، دفتر ہوئے، دکان ہوئے، گھر ہوئے، باہر ہوئے، حضور کے مصطفیٰ جان رحمت جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا. ہاں جی پہلے سجدے پہ روزے ازل سے. ہاں جی اور تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. مجرے کا معنی حضور کے گھر کی طرف جھک گیا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. بتانیہ پوجا دوبارہ